علامہ جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرمگاہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اوپر والے بدن کے حصے پر تھا، لیکن نچلا حصہ دوران 2 پنڈلیاں اور 2 پاؤں پر مشتمل تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں طرح طرح کا خیال تھا۔ عورت اس عجیب الخلقت مولود کو حضرت عمر کے پاس لائی اور اس سے اس عجیب الخلقت بچے کے باپ کی میراث طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور یہ تمام داستان آپ کو سنائے گی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس واقعہ کی پہلے خبر دی گئی ہے اور یہ عجیب الخلقت ایک کہانی ہے۔ سردست اس عورت کو اس بچے کے ساتھ پابند کیا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سے سرپرستی کرے۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ عجیب الخلقت کی ماں دنیا سے چل بسی اور وہ عجیب الخلقت بھی بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک نمرد خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن گزرے کہ اس کے ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کی حضرت عمر کو خبر دی گئی اور حضرت عمر نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بدن جو چیز مانگتا ہے تو دوسرا اس کے الٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایک نکاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بڑا حلیم و بزرگ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی ایک حصہ اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے جمع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، اس عجیب الخلقت کا نکاح کی خواہش کرنا علامت ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح علی نے خبر دی تھی وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت عمر کو بتایا گیا۔ حضرت عمر نے صحاب سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ اسے تلوار سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہاری یہ عجیب بات ہے کہ میں زندوں کو مردہ کے لیے قتل کروں۔ اس وقت زندہ بدن فریاد کرنے لگا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ قضیہ حضرت علی کی طرف روانہ کیا اور آپ سے اس مسئلے کے حل کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، معاملہ بہت آسان ہے، اسے غسل و کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جس سے لٹکا ہوا ہے وہ اٹھائے رکھے گا، وہ گل سڑ جائے گا، جیفا ہو جائے گا تو اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گل سڑ جانے کے بعد جڑا ہوا بھی 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی نے حکم دیا تھا اسی پر عمل کیا گیا، جس طرح خبر دی گئی تھی اسی طرح واقعہ ہوا، اور وہ اپنے کٹے ہوئے بدن کی بدبو سے وہ بھی مر گیا۔